أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہوا۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی کہ اس قوم کا عقیدہ درست ہو جائے اور اس کا عمل درست ہو جائے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آئے روز ان کی بدتمیزی بڑھتی رہی اس قوم کی، اور اپنے نبی کی بے ادبی کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور نوح علیہ السلام کے جو ساتھ ہوئے تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کے لیے اللہ پاک کے حکم سے آپ نے کشتی تیار کی، وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس واقعے کو ہم نے باقی رکھا۔ وہ سارا واقعہ یہ اللہ کی کتاب میں، اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اس سے سمجھ سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت تک حضرت نوح علیہ السلام کا اور ہمارے آقا علیہ السلام کا بہت لمبا عرصہ ہے۔ درمیان میں نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں آئیں، کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تو جو آپ کی کشتی تھی وہ بھی حضور کی بعثت تک جودی پہاڑ پر موجود تھی۔ وہ بھی لوگوں کے لیے عبرت تھی، جب اس کو بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ وہ کشتی ہے جس میں مسلمان بیٹھ کر محفوظ رہے۔ اور یہ واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ فرماتا ہے پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، یہ پوچھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن مجید کا جن کا مطالعہ ہے ان سے یہ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم نے یہ واقعہ پڑھ لیا ہے ان نافرمانوں کا، اور پھر جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، ہم نے ان کو عذاب کے شکنجے میں کسنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو پھر وہ نہیں مانے، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ تو پھر فرما رہا ہے کہ پھر بتاؤ کیسا رہا پھر ہمارا ان کو ڈرانا، کیا وہ خالی دھمکیاں ہی تھیں، خالی دھمکیاں ہی تھیں یا حق تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، جو ہونے کو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مقرر ہیں، ابھی بھی ہیں، ہمارے علاقے کے دور سے رہنے والے ہیں، ایک دن وہ چبل مار رہے تھے
عذاب کی باتیں ہو رہی تھی تو وہ ایک مثال دے رہے تھے لوگوں کو کہ جیسے کوئی بچہ غلطی کرتا ہے نا تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے کہ میں تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پھر کہتا ہے اچھا ہوں سو کھا رات کا ویلا ہے تو سویرے میں تیرے نال نبل لاں گا، ایسے دن نبلنا ہوں تو رات نو ہی نبل لینا، بس ایک دھمکی سی۔ تو اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک، یہ مقرر ہے جس قوم کی مولویوں کا یہ حال ہو، عالموں کا یہ حال ہو، باقی قوم ہاں جی اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ یعنی لوگوں کو دلیر کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا وہی ہوگا، جن کے لیے اللہ نے نجات کا فرمایا ان کی نجات ہوگی، اور جن کے لیے عذاب کا فرمایا ان کا عذاب ہوگا۔ جو اللہ پاک نے راستے رکھے، جو سچی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور حالت ایمان سے دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے خیر ہی خیر، اور جو نافرمانیاں کرتا جائے اس کے لیے تو پھر ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے؟ اللہ پاک فرماتا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی کے سمجھائے بغیر بھی سمجھ میں آ سکتا ہے تو یہ بھی بات غلط ہے۔ کوئی چیز بھی استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، اور جب بھی کوئی ایسی چیز حاصل کرنی ہو جس کو علم کہا جاتا ہے تو وہ استاد کے بغیر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اردو کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، نہ گرامر پڑھی ہوتی ہے، نہ کسی استاد سے پوچھا ہوتا ہے، اردو کا جناب خالی ترجمہ بغیر استاد کے اپنے طور پر تھوڑا سا مطالعہ کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے، ہم سارا پتہ ہی جانتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے وہ ایک فتنہ وہ انجینئر کا آپ نے دیکھا ہوگا، میں یقین کے ساتھ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اس کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بڑی غلطیاں کرتا ہے، قرات کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی، اور ترجمہ تفسیر میں تو وہ انتہا درجے کا گمراہ شخص ہے، وہ صرف خالی ترجمے رٹ کے اس نے بڑا فتنہ پھیلایا۔ تو بہرحال یعنی قرآن مجید کوئی سمجھنے کی جب کوشش کرتا ہے اور کسی سے سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید ہے اللہ فرما رہا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی عذاب کی بات پڑھو، اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگو، اور جس وجہ سے عذاب آ رہا ہے اس وجہ کو چھوڑ دو۔ جو نجات کا باعث بننے والی چیز ہے جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یہ نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کے احکام ہیں، ان پر چلنا نجات کا باعث ہے، ان پر چلنا شروع کر دو، یہ نصیحت ہے کہ تم نے نصیحت قبول کر لی۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی بنذر، اللہ فرماتا ہے کہ قوم عاد نے جھٹلایا میرے انبیاء کو، پھر میرا عذاب کیسا آیا ان پر، اور پھر میرا ڈرانا کیسا رہا، ان کو بھی میں نے ڈرایا تھا، پھر کیا بنا ان کا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، تند و تیز ہوا بھیجی ان پر، فی یوم نحس مستمر، جو دائمی نحوست کے دن میں آئی۔ وہ جو ہوا بھیجی تھی وہ بہت سخت تھی، بہت ٹھنڈی بھی تھی، بہت سخت بھی تھی۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور پھر ہوا کیا
وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو، گویا کہ وہ مڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے. یعنی جب وہ ہوا چلی تو اس ہوا کے چپیڑوں سے وہ لوگ مر گئے. پھر وہ کوئی وہاں مرا پڑا ہے، کوئی یہاں مرا پڑا ہے، کوئی یہاں. تو اللہ پاک مثال دے رہے ہیں کہ وہ پھر اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح لکڑیاں کاٹ کر کوئی رکھتا ہے، کھجور کے مڈ کی طرح وہ لوگ بڑے لمبے تھے. وہ لوگ، یہ قومیں آج کے جو لوگ تھے بہت اونچے لمبے جوان تھے، تو وہ جب مرے تو اس طرح لگ رہے تھے جیسے کھجور کے مڈ پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک تو ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا. تو لب لباب اس بات کا یہ ہے اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارے.